آج کا ہمارا جو ہے اس کا موضوع ہے، اس میں ہم ڈسکس کیا کریں گے یا کیوں ڈسکس کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، اسلامی نظریہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج، چاند، ستارے، سیارے وغیرہ جو ہیں وہ اس ساکن زمین کے گرد جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ یعنی سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، ایک اس کی مشرق سے مغرب حرکت ہے اور ایک اس کی مغرب سے مشرق حرکت ہے۔ اسی طرح سیارے بھی جو ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں، وہ بھی زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، چاند بھی زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور ستارے بھی زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہم یہ باتیں جو ہیں وہ کر چکے ہیں، جبکہ جدید سائنس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ جس طرح ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ زمین رکی ہوئی ہے اور جو دن اور رات بن رہے ہیں یہ سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یا موسم جو تبدیل ہوتے ہیں وہ سورج کی یہ والی جو حرکت ہم بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور زمین اپنے مرکز کے گرد گھومتی ہے، اس وجہ سے یہ صورتحال جو ہے، یعنی کہہ لیں کہ یہ موسم وغیرہ بنتے ہیں اور دن اور رات اس وجہ سے بنتے ہیں۔ چیزوں کا طلوع اور غروب جو ملتا ہے وہ ہمیں زمین کے اپنے مرکز کے گرد مغرب سے مشرق چکر لگانے کی وجہ سے ہے، اور جو موسم تبدیل ہوتے ہیں وہ زمین ہماری سورج کے گرد اس طرح کر کے چکر لگاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہم یہ جو ہے وہ باتیں کر چکے ہیں۔ اچھا، ہم تو کہتے ہیں کہ جو کہہ لیں کہ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات قرآنیہ سے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو بعض جو کہہ لیں کہ سائنس کی طرف جن کا میلان ہوتا ہے، سائنسی نظریات کی طرف ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی آپ جو آیات قرآنیہ کا مطلب نکال رہے ہیں یہ درست نہیں نکال رہے۔ یعنی آپ جو مطلب جو آپ بیان کرتے ہیں آیات قرآنیہ کا جو نکال رہے ہیں اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اس پہ کلام تو ہم بعد میں کریں گے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے ویسے میں نے آپ کو ایک کتاب بتائی تھی اعلیٰ حضرت کی، امام اہل سنت کی، وہ کتاب کا نام ہے نزول آیت فرقان بسکون زمین و آسمان۔ اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ کیا ہم اس آیت قرآنیہ کا جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے اور یہ دن اور رات اور موسم جو بنتے ہیں یہ سورج کے گھومنے سے بنتے ہیں، کیا یہ جو مطلب ہم نکال رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ تو آیات قرآنیہ احادیث مبارکہ سے آپ نے اس میں ثابت کیا ہے کہ یہی مطلب جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مطلب جو ہے وہ نہیں۔ اچھا، اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار اگر سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، یوں بھی چکر لگاتی ہے، اپنے مرکز کے گرد بھی لگاتی ہے، تو ہو سکتا ہے یار وہ بھی ٹھیک ہوں تو آپ بھی ٹھیک ہوں۔ کوئی ایسا کوئی سلسلہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، دونوں کا بیانیہ چلو یار وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، تو دونوں بیانیے ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے۔ یعنی ایک چیز گھوم رہی ہو تو دوسری اس کے درمیان میں آئے گی۔ اگر سورج گھوم رہا ہے تو زمین درمیان میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اگر زمین گھوم رہی ہے تو پھر سورج درمیان میں آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی ایسے کوئی اور سلسلہ جو ہے وہ بنے دونوں گھوم رہے ہوں، تو یہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو یعنی کہہ لیں کہ اس وجہ سے بھی اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی پڑی، یا علماء کرام نے لکھا کہ دونوں میں سے ایک چیز ٹھیک ہے ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم سائنس جو قوانین بیان کرتی ہے اس کے اوپر کہ ایک گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے۔ گریویٹیشنل فورس کیا ہوتی ہے یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جاذبیت جس کو ہم کہتے ہیں، امام اہل سنت نے اس کے لیے جاذبیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سائنس میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ گریویٹیشنل فورس یا گریوٹی یا گریویٹیشنل لا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی مقدار مادہ والی چیز ہوگی، مقدار مادہ ٹھوس، مائع، گیس، اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ 1 کلو چیز ہوگی، 10 کلو چیز ہوگی، 100 کلو چیز ہوگی، تو یہ جو اس کے اندر مادہ پایا جا رہا ہے یہ کہہ لیں کہ وہ مادہ ہو گیا۔ تو کوئی بھی مادی چیز جو ہوگی وہ کیا کرے گی، وہ قوت کشش رکھے گی دوسرے جسم کے لیے۔ اب جو بڑا جسم ہوگا وہ کیا کرے گا، چھوٹے جسم کو اپنی طرف کھینچے گا۔ تو زمین کے اوپر جو چیزیں گرتی ہیں سائنس کے معنوں میں کیا ہے کہ وہ زمین ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو پھر گرتی ہیں یہ۔ اب دو چیزوں کے درمیان ہم قوت کشش کیسے معلوم کریں گے؟ اس کے لیے کل میں نے فارمولا آپ کو پورا وہ بتایا تھا، جو کہ یہ تھا، تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں اس کو۔
G(m1m2/r²). اس کو سمجھنے کے لیے میں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی تھی. آسان سا اس میں جو ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دو ایک جیسے جسم ہوں وہ اگر قریب ہوں گے تو قوت کشش زیادہ ہوگی، اگر فاصلہ بڑھ جائے گا تو قوت کشش کم ہو جائے گی. کیوں؟ نیچے جو ہے آر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں جسموں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ، تو نیچے رقم بڑی ہوتی جائے گی تو جواب چھوٹا آئے گا. نیچے رقم بڑی ہوتی جائے گی یعنی فاصلہ بڑھتا جائے گا تو جواب قوت کیا آئے گی؟ فورس جو ہے وہ کم آئے گی. اور اگر نیچے والی رقم چھوٹی ہوتی جائے گی تو جواب بڑا آتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک میں نے آپ کو آسانی سے ضربیں تقسیم میں یا زیادہ پنچایتوں میں آپ نہ بھی پڑھیں تو آپ کم از کم یہ سمجھیں کہ جو سائنس قانون بتا رہی ہے، جو کہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، کہہ لیں کہ میڈل کلاس سے لے کر اوپر PhD لیول تک پورے ایک باب اس کے ہیں، تو وہ اس میں کیا ہے؟ یہ قانون پڑھایا جاتا ہے. یعنی دو اجسام اگر ایک جیسے مقدار مادہ کے ہیں تو کہہ لیں کہ یہ مختلف ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو قوت کشش ہے وہ جب فاصلہ ایک یہاں پہ قوت کشش ہے اور اگر فاصلہ بڑھا دیں گے تو کیا ہوگا؟ قوت کم ہو جائے گی. اب دو جسم فاصلہ ایک جیسا، ایک کی مقدار زیادہ ہے ایک کی کم ہے، تو جتنا مقدار مادہ بڑھتی جائے گی تو اوپر والی رقم میں اضافہ ہوگا. تو جتنی مقدار مادہ بڑھے گی اتنا کیا ہو جائے گا؟ قوت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی کوئی موٹی سی؟ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ سورج چاند اور ستارے جو ہیں، یہ سیارے وغیرہ، یہ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حساب سے چلائے ہیں اس حساب سے چل رہے ہیں. سائنس کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج درمیان میں ہے اور یہ ساری اجسام جو ہیں اس قوت کشش، یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے، اس کی وجہ سے سورج ان سب کو اپنے گرد گھما رہا ہے. اب پھر یہاں پہ دوسرا قانون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دائروی حرکت کا قانون. وہ کیا کہتے ہیں کہ چیزیں دائرے میں حرکت کیوں کر رہی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ اگر سورج ان جسموں کو کھینچ رہا ہے اور کتنے بڑے جسم ہے، یہ میں نے آپ کو تفصیل سے پہلے بتایا تھا، آج بھی اس کو ڈسکس کریں گے تھوڑا سا. تو یہ سورج کے مقابلے میں زمین چھوٹی ہے 13 لاکھ گنا، سورج بڑا ہے زمین چھوٹی ہے. 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے سورج کا اور زمین کے درمیان. چاند کا فاصلہ جو ہے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر ہے اور چاند زمین سے چھوٹا ہے. اب چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے تو وہ کیوں گھوم رہا ہے؟ کہ زمین بڑی ہے، 49 چاند ہوں تو ایک زمین بنے، تو اب زمین چاند کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور چاند جو ہے اس وجہ سے زمین کے گرد گھوم رہا ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اب چاند کیوں گھوم رہا ہے؟ یعنی اس کو تو آ جانا چاہیے، ٹکرا جانا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جب کوئی چیز گھوم رہی ہو تو وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ ایک نافریت کی قوت بھی پائی جاتی ہے. یعنی وہ چاند ہماری زمین کے گرد گھومنا نہیں چاہتا، وہ اپنے ایک راستے پہ جا رہا تھا، وہ ادھر ہی جانا چاہتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ زمین جو ہے اس کی قوت کشش درمیان میں حائل ہوتی ہے یا آ جاتی ہے تو زمین چاند کو اپنی طرف کھینچتی ہے. رزلٹ کے طور پہ، نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جسم جو ہے چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اگر زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد تو اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ زمین نہیں گھومنا چاہتی، اس میں نفرت پائی جاتی ہے، اور سورج جو ہے اس میں وہ کشش کر رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ سورج کے گرد جو ہے وہ زمین گھوم رہی ہے. تو سائنس یہ، اب اس میں سے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، آج ہم اس کے اوپر کچھ دلائل سائنسی جو ہے وہ جائزہ لیں گے اس کا. ٹھیک ہے، کہ سائنس کو سائنس کی زبان میں جو ہے وہ جواب دیا جائے. تو امام اہل سنت نے جو جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ آج ہمارا یہ موضوع ہوگا. جی ذرا توجہ کیجئے گا. اب جو باتیں ہیں یہ آپ نے کیا کرنی ہے؟ یاد کرنی ہے. آپ کو پتا بھی ہے، کچھ میں نے بتائی ہوئی ہیں، صرف ایک امام اہل سنت کا انداز میں پہلے سمجھاؤں گا، پھر اس کے بعد ہم کتاب سے پڑھیں گے. سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے، سورج جو ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. یعنی سورج جو ہے یہ درمیان میں ہے اور زمین کیا کر رہی ہے؟ زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. یہ زمین آ گئی. سائنس کا نظریہ. پھر
ہم نے وہ پڑھا تھا کہ جولائی میں زمین جو ہے وہ دور ترین ہو جاتی ہے، ایسے پڑھا تھا نا، اور جنوری میں قریب ہو جاتی ہے. یہ کیا آ جائے گا، 3 جنوری کو زمین جو ہے یہ قریب ترین ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ سورج سے قریب ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، جولائی آ جائے گا، 3 جولائی. یعنی یہاں پہ تقریباً جب قریب ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا 14 کروڑ تقریباً 70 لاکھ کو تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاس ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے نوٹس میں، وہ اسی وجہ سے لکھی تھی یہ جو آج پڑھایا جا رہا آپ کو. اور یہاں کیا ہو جائے گا، 15 کروڑ 20 لاکھ تقریباً. جی سائنس کہتی ہے کہ سورج درمیان میں ہے اور زمین 1 سال میں اپنا چکر یہ پورا کرتی ہے. اب امام اہل سنت زمین کی حرکت کے اوپر جو دلائل پیش کر رہے ہیں، جو 6 آپ نے پیش کی، اب وہ شروع ہونے لگے. پہلے تو وہ واقعے کے بارے میں تھے نا، اب آپ نے کہا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کے اوپر یعنی حرکت زمین کے اوپر جو ہے سہل سوال یعنی آسان سا سوال جو ہے اوج و حزیز شمس سے ہوتا ہے. اوج اور حزیز کہتے ہیں جب زمین زیادہ سے زیادہ دوری پر ہو تو ہم اوج کہہ دیں گے، جب قریب ترین ہو سورج ہماری زمین کے تو ہم حزیز کہہ دیں گے اس کو. اب فرق کیا ہے، سائنس کہتی ہے کہ یہ زمین قریب آتی ہے، زمین دور جاتی ہے. ہم کہتے ہیں سورج دور جاتا ہے، سورج قریب آتا ہے. یعنی ہمارے نزدیک زمین یہاں پہ ہوگی اور سورج یہاں پہ ہوگا، تو سورج گھوم کے یہاں پہ آ رہا ہے، جو کہ میں نے پہلے سمجھایا ہوا آپ کو. ٹھیک ہے، وہی بات آ گئی، ٹھیک ہے، جو پہلے بتائی ہوئی. اب دیکھیں امام اہل سنت پہلی بات کیا ارشاد فرماتے ہیں. توجہ ہے سب کی، چونکہ اب یہ یاد کرنے والی ہے انگلیوں کے اوپر. پہلی بات کیا کہ آپ کو پتا ہے، آپ ان سے پوچھیں، سائنس والوں سے پوچھیں یا ان سے بات کریں کہ ہر سال کیا ہوتا ہے کہ 3 جنوری کو زمین جو ہے وہ سورج کے قریب ہوتی ہے یا سورج زمین کے قریب ہوتا ہے. تقریباً فاصلہ 14 کروڑ 70 لاکھ ہوتا ہے. آپ نیٹ سے کسی بھی طرح گوگل سے آپ سرچ کر لیں، آپ کو پتا چل جائے گا قریب ترین فاصلہ کن دنوں میں کتنا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد 3 جولائی کو سب سے زیادہ دوری ہو جاتی ہے، 15 کروڑ فاصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر زمین قریب آ جاتی ہے سائنس کے مطابق، پھر دور چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے. ہاں پھر ان سے پوچھیں کہ سورج زمین سے کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے. ایسے ہی ہے، ذرا غور کیجئے گا. امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اب سورج کیا کر رہا ہے، زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. جب فاصلہ کم ہو گیا قوت کشش بڑھے گی کہ زیادہ ہوگی، بڑھے گی. فاصلہ کم ہوگا تو قوت کشش زیادہ ہوگی، فاصلہ زیادہ بڑھ جائے گا تو قوت کشش. اس کا مطلب جب زمین یہاں پہ پہنچی تو قوت کشش سب سے زیادہ ہو گئی، پھر وہ دور چلا گیا تو قوت کشش کم ہو گئی. اس کا مطلب یہاں قوت کشش کم ہے، یہاں پہ زیادہ ہے. تو پہلا پوائنٹ امام اہل سنت یہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 13 لاکھ بندے مل کر ایک بندے کو اپنی طرف کھینچیں. سمجھ آئی؟ 13 لاکھ بندے مل کر کیا کریں، ایک بندے کو اپنی طرف کھینچیں تو وہ کھینچے گا نہیں، نہیں کھینچے گا نا. وہ کیا کرے گا، ان کے گرد گھومنا شروع کر دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سائنس تو یہی کہہ رہی ہے نا بھائی، یا تو بتائیں نہیں کہہ رہی. یعنی 13 لاکھ بندے مل کر کھینچ رہے ہیں تو اب وہ کیا ہے، وہ گھوم نہیں رہا، وہ بندہ کھینچ نہیں رہا، وہ کیا ہے، وہ گھومتا جا رہا ہے ان کے ارد گرد. پہلی بات یہ آ گئی، سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا تھا، اب زمین جس دن پہلے دن اس کے قریب آئی تھی سورج کے، ایسے ہی ہوا نا، یعنی زمین کہیں اڑ رہی تھی، سورج درمیان میں ملا، یہ پاس سے گزری، سورج نے اپنی طرف کھینچ لیا اس کو. یہ سائنس کا یہ بیانیہ ہے. اچھا جس دن وہ کھینچ کے پاس کیا تھا تو وہ مزید پاس کیوں نہیں کر لیا؟ وہ مزید کھینچ ہی لیا تھا تو اور کھینچ ہی لیتا. ٹھیک ہے، تو ایسا یعنی وہ دیکھیں یہاں پہ آیا نا تو کھینچا تھا تو اس کی طرف آئی نا زمین، ورنہ تو زمین جا رہی تھی ادھر کو، کہیں جا رہی تھی تو کھینچا تو اس کی طرف آئے، تو وہ باقی کیوں نہیں کھینچ لیا اس نے؟ پھر 13 لاکھ گنا بڑا تو
تو جو جتنا پہلے کھینچا تھا مزید بھی کھینچ لیتا اس کو سورج جو ہے. سمجھ میں آئی ایک بات؟ اور چلتے ہیں پھر پڑھتے ہیں اس کو. امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں یار یہ ہر سال جو ہے وہ سورج جو ہے وہ زمین کیا یہاں پہ آئیں 15 کروڑ 20 لاکھ پہ زمین ہوتی ہے, سورج کھینچتا رہتا ہے کھینچتا رہتا ہے کھینچتا رہتا ہے, کھینچ کے 50 لاکھ کلومیٹر قریب کر لیا زمین کو. کھینچ رہا ہے نا 13 لاکھ گنا بڑا ہے, کھینچ رہا ہے زمین کو. اب سب سے قریب کر لیا اس نے 14 کروڑ 70 لاکھ 50 لاکھ کلومیٹر زمین کو اس کے دائرے سے قریب کر لیا آپ نے, یعنی جس پہ وہ تھی اس سے قریب کھینچ لیا. قوت کشش کیا ہوگی؟ بڑھ گئی, قریب فاصلہ کم ہو گیا, سائنس کا فارمولا ہے. تو کیا ہوگا؟ قوت کشش بڑھ جائے گی. اب سورج اس کو سب سے زیادہ قوت سے یہاں پہ کھینچ رہا تھا اور زمین نے کیا چلاکی دکھائی, اور پھر اس کی جب وہ سب سے زیادہ قوت سے کھینچ رہا تھا اس وقت اس سے دور ہونا شروع ہوئی اور پھر 50 لاکھ کلومیٹر دور ہو گئی. وہ جسم جو کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے, جو سب سے زیادہ قوت سے کھینچ رہا تھا, اور پھر جو ہے وہ زمین اس سے چھوٹ کے نکل کے اس کے ہاتھوں سے پھر وہ دور چلے گی. پھر وہ سورج صاحب کو خیال آیا او یہ تو زمین دور چلے گی یار, اس کو پھر کھینچ لیں. اور پھر اس نے کھینچنا شروع کیا, پھر وہ قریب. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر یہ 13 لاکھ گنا بڑے جسم کا حال ہے کہ زمین اس کے قابو سے چھوٹ کر دور چلی جاتی, وہ بھی کتنا 50 لاکھ کلومیٹر, کوئی کم بھی نہیں, 50 لاکھ کلومیٹر دور. پھر وہی حال. پھر کہتے یہ بات سمجھ میں آتی اگر دونوں جسم ایک جیسے ہوتے, دونوں جسم ایک جیسے ہوتے تو کچھ آتے کہ جب آدھا دائرہ ہوتا ہے ایک کی قوت جو ہے غالب رہتی ہے, جب باقی آدھا دائرہ ہوتا ہے تو دوسرے کی غالب رہتی ہے. یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دو پہلوان جو ہیں وہ کشتی کر رہے ہوں, لڑائی کر رہے ہوں, ریسلنگ کر رہے ہوں, تو 2 منٹ ایک جو ہے پہلوان اوپر آ گیا تو اگلے 2 منٹ میں دوسرا اوپر آ گیا. اب دونوں کا وزن ایک جیسا, تو آدھا دورانیہ جتنی دیر ان کی ریسلنگ چلتی رہی آدھا بندہ جو ہے وہ حاوی رہا, غالب رہا, تو دوسرے جو تھا آدھا ٹائم اس میں دوسرا رہا. لیکن یہ اس وقت بات کریں جب دونوں جسم ایک جیسے ہوں. یہاں تو 13 لاکھ گنا بڑا جسم. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں لگتا ہے کہ سورج کو نا کھانا وغیرہ خوب ملتا ہے. کب؟ 3 جولائی سے لے کر 3 جنوری تک خوب ڈٹ کے کھاتا ہے اور زمین کو کھینچتا رہتا ہے کھینچتا رہتا ہے کھینچتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھوکا ہو جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے, پھر وہ کیا ہوتا ہے اس کے پاس طاقت نہیں رہتی اور زمین پھر اس کے چنگل سے چھوٹ کر دور چلی جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ 2 پوائنٹ ہو گئے. پہلا پوائنٹ آپ کو کیا بتایا تھا کہ 13 لاکھ بندے مل کر ایک بندے کو کھینچیں تو وہ کھینچے گا نہیں بلکہ ان کے گرد گھومنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے کہ یہ آدھا فاصلہ یہاں پہ, اور جب قوت سب سے زیادہ ہو گئی زمین اس وقت اس کے ہاتھ سے نکلی, سورج کے ہاتھ سے, اور پھر دور چلی گئی. تیسرا پوائنٹ یہاں پہ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہر سال سورج اب تو نہیں کھینچ رہا نا, یہ تو اربوں سالوں سے کھربوں سالوں سے زمین کو کھینچ ہی رہا ہے نا سائنس کے مطابق, اور یہ کام ہو رہا ہے. تو اتنی دیر سے کوئی کھینچ ہی نہیں پایا زمین کو, یعنی اتنے اربوں سالوں سے وہ کھینچ رہا ہے 13 لاکھ گنا, تو آج تک وہ کھینچ ہی نہیں پایا. تو چلے کچھ ہوتا کہ یار یہ 3 جنوری آئی 14 کروڑ 70 لاکھ, کو لاکھ ہی قریب کر لیتا, اور پھر اگلے اور مزید قریب کر لیتا, پھر اور اگلے سال مزید قریب کر لیتا. وہ کرتے 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 اربوں کھربوں سالوں میں یہ فاصلہ اب تک روزانہ قریب ہو جاتا. لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے 3 جنوری کو مخصوص وقت کے اوپر سب سے زیادہ کیا ہے کم سے کم دوری ہوتی ہے سورج اور زمین کے درمیان, اور پھر 3 جولائی کو ہی سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے, سب سے زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. انہی تاریخوں پر انہی اوقات میں سب سے زیادہ دور ہونا اور سب سے زیادہ نزدیک ہونا, یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کو کھینچتا نہیں ہے, ان کے درمیان قوت کشش جو ہے وہ پائی جاتی نہیں ہے. اور اب اس چیز کو کیسے سمجھیں گے؟ جس طرح ہم سمجھاتے ہیں. کیا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے, زمین ہے, اور یہاں پہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس,
یہ سورج آ جائے گا اور یہاں پہ بھی اس حساب سے سورج آ جائے گا. اب سورج کی جو حرکت کا دائرہ ہے اس کا مرکز یہاں پہ ہے جو کہ زمین کے مرکز سے 50 لاکھ کلومیٹر جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے. اب جب سورج گھوم کے یہاں پہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ 50 لاکھ کلومیٹر زمین کے قریب ہو جائے گا, اور جب یہ گھوم کے وہاں پہ پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ 50 لاکھ کلومیٹر دور ہو جائے گا. یاد رہے گی یہ بات؟ اس کو پڑھیں ہم ذرا جلدی سے. جی ذرا دیکھیے, جاذبیت پر ایک سوال اوجو حزیز شمس سے ہوتا ہے. میں تیزی سے پڑھوں گا, یہ وہی باتیں ہیں جو یہاں پہ سمجھائی گئی ہیں. جی, اوجو حزیز شمس سے ہوتا ہے جس کا ہر سال مشاہدہ ہے کہ نقطہ اوج پر کہ اس کا وقت تقریباً 16 جولائی ہے, آفتاب زمین سے غائب بعد یعنی سب سے زیادہ دوری پر ہوتا ہے, اور نقطہ حزیز پر تقریباً 16 جنوری غائب قرب پر یعنی قریب ترین. یہ تفاوت 31 لاکھ میل سے زائد ہے. وہی 31 لاکھ کو آپ کلومیٹر بنائیں گے تو یہ 50 لاکھ کلومیٹر بن جائیں گے آپ کے. جی, کہ تفتیش جدید میں بعد اوسط 9 کروڑ 29 لاکھ میل بتایا گیا ہے, اور ہم نے حساب کیا کہ مابین مرکزین 2 درجے 45 ثانیے یعنی 2.0512 تو بعد عبد یعنی زیادہ سے زیادہ دوری 9 کروڑ 44 لاکھ 58 ہزار 26 میل ہوا. اس کو کلومیٹر بنائیں گے تو وہ 15 کروڑ کلومیٹر بن جائیں گے, 15 کروڑ 21 لاکھ. اور بعد اقرب یعنی قریب ترین دوری 9 کروڑ 13 لاکھ 41 ہزار 974. اس کو آپ بنائیں گے تو یہ بنیں گے 14 کروڑ 95 لاکھ کلومیٹر. تفاوت 31 لاکھ 16 ہزار 52 آیا جو کہ یہاں پہ آ جائے گا 50 لاکھ کلومیٹر. یہ میل میں بتایا گیا ہے. جی, اگر زمین آفتاب کے گرد اپنے مدار بیضی پر گھومتی جس کے مرکز سے اسفل میں آفتاب ہے, جیسا کہ حیت جدیدہ یعنی جدید سائنس کا زوم ہے یعنی خیال ہے. اول تو نافریت ارض کو جاذبیت شمس سے کیا نسبت, یعنی وہ 13 لاکھ گنا بڑے جسم جتنی نافریت اتنی زیادہ قوت زمین اپنے اندر پیدا کر لے, بلا کیا نسبت اس کی. جی, آفتاب حسب بیان اصول علم حیت جدیدہ میں 12,45,130 زمینوں کے برابر ہے. ہم نے بنائے مقررات تازہ اصل کروی پر حساب کیا یعنی سفیریکل ٹریگنومیٹری سے حساب کیا تو اس سے بھی زائد آیا, یعنی آفتاب 13,13,256 زمینوں کے برابر ہے. بعض کتب جدیدہ میں 14 لاکھ ہے. وہ جرم کے اس کے 12-13 لاکھ کے حصوں میں سے ایک کے بھی برابر نہیں, اس کی کیا مقاومت کر سکتا ہے؟ تو کرو و دورہ کرنا یعنی گھومنا نہیں تھا, دورہ کرنا نہ تھا, بلکہ پہلے ہی دن کھچ کر اس میں مل جانا. کیا 12-13 لاکھ آدمی مل کر ایک کو کھینچے تو وہ کھچ نہ سکے گا بلکہ ان کے گرد گھومے گا. آ گئی بات؟ جی آگے چلیں. دوسری بات, جبکہ نصف دورے میں جاذبیت شمس غالب آ کر 31 لاکھ میل یعنی 50 لاکھ کلومیٹر سے زائد زمین کو قریب کھینچ لائی, تو نصف دوم میں اسے کس نے ضعیف کر دیا کہ زمین پھر 31 لاکھ میل یعنی 50 لاکھ کلومیٹر میل زیادہ دور بھاگ گئی, حالانکہ قرب موجب قوت اثر جذب ہے. تو حزیز پر لا کر یعنی قریب ترین لا کر جاذبیت شمس کا اثر اور قوی تر ہونا اور زمین کا وقتاً فوقتاً قریب تر ہوتا جانا لازم تھا, نہ کہ نہایت قرب پر اس کی قوت سست پڑ کر اس کے نیچے سے چھوٹ کر پھر اتنی دور ہو جائے. شاید جولائی سے جنوری تک آفتاب کو راتب زیادہ ملتا ہے, قوت تیز ہو جاتی ہے, اور جنوری سے جولائی تک بھوکا رہتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے. دو جسم اگر برابر کے ہوتے تو یہ کہنا ایک ظاہری لگتی ہوئی بات ہوتی کہ نصف دورے میں یہ غالب رہتا ہے, نصف میں وہ, نہ کہ وہ جرم کے زمین کے 12 لاکھ امثال سے بڑا ہے, اسے کھینچ کر 31 لاکھ میل سے زیادہ قریب کر لے اور عین شباب اثر جذب کے وقت سست پڑ جائے, اور ادھر ایک ادھر 12 لاکھ سے زائد پر غلبہ و مغلوبیت کا دورہ پورا نصف الاقسام پائے. تیسری بات, خاص انہی نقطوں کا تعین اور ہر سال انہی پر غلبہ و مغلوبیت کی کیا وجہ باخلاف ہمارے اصول کے کہ زمین ساکن اور آفتاب اس کے گرد ایک ایسے دائرے پر متحرک جس کا مرکز عالم سے 31,16,052 میل باہر ہے, جو کہ 50 لاکھ کلومیٹر میں نے آپ کو بتایا. اگر مرکز متحد ہوتا زمین سے آفتاب کا بعد ہمیشہ یکساں رہتا, یعنی اگر زمین یہاں پہ ہوتی اس جگہ پہ تو
تو پھر کیا ہوتا؟ ان کی آپس میں یہ جو زیادہ سے زیادہ دوری یا کم سے کم دوری ہوتی ہے یہ کام نہ ہوتا، بلکہ پورا سال ایک جیسا ہی چلتا رہتا. جی آگے چلیے. یہ تھوڑا سا نیچے ہے تو میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں. یہی نقطے اسی قرب و بعد کے لیے خود ہی متعین رہیں گے. کتنی صاف بات ہے، جس میں نہ جاذبیت کا جھگڑا نہ نافریت کا بکھیڑا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سادہ ہوا ہے زبردست جاننے والے کا. نیچے تاریخ دیکھیں کیا لکھی ہوئی ہے، 12 نومبر 1919. وہ پروگرام کس دن کا تھا؟ 17 دسمبر 1919. اور 18 اکتوبر کو اخبار میں چھپا. اعلی حضرت نے جواب کب دے دیا؟ 12 نومبر کو. 12 نومبر کو یہ لکھ کر کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی جو ہے وہ طوفان آندیاں زلزلے کچھ بھی نہیں آئیں گے، سب نارمل زندگی گزاریں. اور آپ نے اس کی پیش گوئی سے 1 مہینہ پہلے ہی اپنے ماہنامہ میں الرضا جو بریلی شریف سے جاری ہوتا تھا جاری فرما دیا. اب دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ ایک انڈیا کے ایک گاؤں دیہات کا مولوی اور دوسری طرف امریکہ کا ایک بہت بڑا پروفیسر، ٹکر لگ گئی جناب. وہ کہتا جی یہ ایسے ہونے لگا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. اب آگے چلیں، تھوڑی سی اور بات ہے جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے نیو مون پڑھا تھا. نیو مون کیا پڑھا تھا؟ یہ ہم اس کو سورج کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ ایک ہم چاند کا دائرہ بنا لیتے ہیں. یہ چاند، یہ سورج آ گیا. جی سمجھ میں آئی بات؟ نیو مون ہم نے پڑھا تھا، ذرا غور کیجئے گا. سورج اور زمین کے مرکز کے درمیان چاند آ جائے تو چاند کی ساری جو سورج کی روشنی چاند پہ پڑ رہی ہے وہ سورج کی طرف ہوگی، تو ہمیں چاند نظر نہیں آئے گا. اور اس کو ہم نے کہا تھا نیو مون. توجہ رکھنی ہے، پہلی 3 باتیں یاد رہیں گی، کل میں نے سننی ہے. 13 لاکھ بندے ایک بندے کو کھینچے تو وہ ان کے گرد گھومے گا، ایک سائنس کا اصول. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ وہ آدھا دائرہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ سورج کو ملتا رہتا ہے اور آدھا دائرہ نہیں ملتا. دوسری بات. تیسری بات کیا ہے کہ اسی اتنے اربوں خربوں سالوں سے سورج زمین کو کھینچ رہا ہے لیکن آج تک کھینچ نہیں پایا. اور ہر سال اسی پوائنٹ پہ سب سے زیادہ دوری اور قریبی ہونے کی کیا وجہ؟ کہ یہی وجہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے اور یہ اس حساب سے چل رہے ہیں جس حساب سے ہم بیان کرتے ہیں. اب آ جائیں چاند کے اوپر 3 پوائنٹ. چاند کے اوپر 3 پوائنٹ. پہلا، چاند نیو مون بنتا ہے. تو نیو مون جب بنے گا تو کیا ہوگا؟ سورج اس کو ادھر کو کھینچ رہا ہوگا، یہ ادھر کو کھینچ رہا ہوگا. سورج کی قوت کشش کیا چاند کے اوپر نہیں ہوگی؟ کیا سورج چاند کو نہیں کھینچے گا؟ بتائیں جی، کھینچے گا کہ نہیں کھینچے گا؟ بھی ہر چیز کو کھینچ رہا ہے. وہ 450 کروڑ کلومیٹر 450 کروڑ کلومیٹر دور یورینس کو کھینچ کے اپنے گرد گھما رہا ہے. تو یہ چاند تو بےچارا 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پہ نا زمین کے پاس، زمین سے 4 لاکھ کے فاصلے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا. کہتے ہیں جب سورج کی قوت کشش چاند کے اوپر کیلکولیٹ کریں اور زمین کی قوت کشش چاند کے اوپر کیلکولیٹ کریں، سمجھ آئی؟ یعنی 2 جسم ہو گئے نا، یعنی ان دونوں کو کہ زمین کس قوت سے چاند کو کھینچ رہی ہے اور سورج کس قوت سے چاند کو کھینچ رہا ہے، ان دونوں کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ 2 صحیح 1/5 یعنی کہہ لیں 11/5 کی نسبت ان میں پائی جاتی ہے. 11/5 کی نسبت کا مطلب کیا ہے کہ ایک جیسی طاقت کے 11 بندے سورج کے اس کو ادھر کو کھینچ رہے ہیں اور زمین کے 5 بندے ہیں وہ ادھر کو کھینچ رہے ہیں ایک جیسی طاقت کے. یعنی کیا مطلب کہ سورج کی طاقت 15 کروڑ کلومیٹر دور ہونے کے باوجود چونکہ وہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے پھر بھی چاند کے اوپر قوت کشش 2.25 گنا تقریباً جو ہے وہ زیادہ ہے. 2.25 گنا سے آپ کیسے سمجھیں گے کہ ایک طرف سے 11 بندے کھینچ رہے ہیں اور دوسری طرف سے 5 بندے کھینچ رہے ہیں.
تو ظاہر ہے وہ چیز کو کس طرف جانا چاہیے؟ جدھر سے 11 بندے، کیونکہ سب کی طاقت ایک جیسی ہے، جتنے بھی بندے استعمال ہو رہے ہیں سب کے ایک۔ اب کیا ہے کہ جب قوت یہ بن رہی ہے تو اب اس کی قوت زیادہ ہے سورج کی، زمین کی قوت جو ہے وہ کم ہے، یعنی 5 بندے، ادھر سے 11 بندے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ چاند کو آہستہ آہستہ زمین سے دور ہو جانا چاہیے اور سورج کے قریب ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، چونکہ 11 بندے جو اس طرف کھینچ رہے ہیں۔ اب وہ کھینچتے کھینچتے کچھ اس مہینے، پھر کچھ اگلے مہینے، کچھ اگلے سال، آہستہ 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 کیا ہوتا کہ یہ زمین سے چاند جو ہے یہ دور ہوتا چلا جاتا اور سورج کے قریب ہوتا چلا جاتا۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ 11 بندے بھی اس کو کھینچ کر وہ کہہ لیں کہ نہیں کر رہے ہو، یہ 5 بندے ادھر، تو ان کی طاقت کہاں گئی؟ اس کا مطلب وہ زور ہے ہی نہیں، جاذبیت ہے ہی نہیں، قوت کشش ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے، یعنی چاند کو سورج اس طرف کھینچ رہا ہے اور زمین اس طرف کو، 11/5 سمجھ آئی؟ اگلا پوائنٹ اعلی حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ تو بات کی تھی نیو مون کی، تو فل مون بھی تو ہوتا ہے، بدر کامل بھی تو ہوتا ہے، اس وقت چاند کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کو چاند کو ہٹائیں، کہاں لے جائیں؟ سورج اس طرف نہیں ہوتا ہے، ادھر سے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ادھر سے چاند طلوع کر رہا ہوتا ہے۔ اب چاند ادھر، زمین ادھر اور سورج ادھر۔ سورج جو ہے یہ 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے۔ چاند جو ہے 49 چاند ہو تو ایک زمین بنے، یعنی سب سے چھوٹا کیا ہو گیا؟ اب 49 کو ضرب دے دیں آپ 13 لاکھ کے ساتھ، تو یہاں کتنا کا جواب آئے گا اندازن؟ کروڑوں میں آئے گا۔ 49 چاند ہیں، یعنی سورج چاند سے کتنا بڑا ہے؟ چاند یعنی کتنے چاند ہوں تو پھر سورج بنے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ 13 لاکھ کو آپ ضرب دے دیں 49 کے ساتھ، تو جو جواب آئے گا یہ کروڑوں میں آ جائے گا۔ تو کروڑوں گنا بڑا جسم وہ کھینچ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ زمین بھی اس کو ادھر کو کھینچ رہی، یعنی وہ 5 بندے بھی ادھر کو کھینچ رہے ہیں اور یہ 11 بندے بھی ادھر کو کھینچ رہے ہیں۔ بھئی وہ 11 بندے بھی ایک ہی طرف کو کھینچ رہے ہیں اور 5 بندے بھی اسی طرف کو کھینچ رہے ہیں، تو اب کیوں نہیں یہ کھنچ جاتا؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یار آپ دیکھیں اس کو تو فوراً چاند کو زمین میں آگے ٹکرا جانا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ باتیں ہم کل کو کر لیں گے نا، اب ٹائم ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی نیو مون کے وقت اور فل مون کے وقت چاند کے اوپر سورج کی جو قوت کشش ہوتی ہے وہ کیسے کیسے ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں یہ ٹکراتے تو نہیں ہیں۔ اگر یہ نہیں ٹکراتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے درمیان قوت کشش نہیں ہے۔ جب قوت کشش نہیں ہے تو پھر وہ کیا ثابت ہوا کہ یہ اس نظام کے تحت چل رہے ہیں، کس طرح؟ جس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چلایا ہوا ہے، اور یہ زمین کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے اس کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سمجھا اس کو یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پکچر بھی اس کی لے لیتے ہیں، کل کو انشاءاللہ ہم ریپیٹ کریں گے۔ اور 3 جنوری کو زمین کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سورج قریب آیا جس کی وجہ سے فاصلہ کم ہوا، اور سائنس کہتی نہیں، سورج اپنی جگہ پہ تھا، زمین گھوم کے قریب گئی ہے۔ اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو یہ زمین جو ہے سورج کے قریب آتی ہے اور زمین ہی جو ہے وہ سورج سے دور جاتی ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ سورج کی حرکت ہے، سورج جو ہے وہ مغرب سے مشرق حرکت کرتا ہے اور 1 سال میں پورا کرتا ہے، اور یہ سورج کی حرکت ہے کہ وہ زمین کے قریب آیا یا زمین سے دور گیا۔ اب یہ جو سورج کیا زمین کے قریب آتا ہے کہ نہیں آتا، اس پہ تو اتفاق ہے ہمارا، یعنی دونوں کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا ہے، کہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا سورج جو ہے وہ زمین کو کھینچتا ہے کہ نہیں کھینچتا۔ تو اس کے اوپر امام اہل سنت نے جو ایک پوائنٹ بتایا تھا، یہاں پہ پہلے تھوڑی سی شکل بنا لیتے ہیں جو کل بھی بنائی تھی ہم نے۔ درمیان میں سورج
اور یہاں پہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ زمین سائنس کے مطابق اور یہ زمین سائنس کے مطابق، یعنی کہہ لیں کہ جب ہمارے پاس 3 جولائی آئے گا تو سب سے زیادہ فاصلہ تقریباً 15 کروڑ اور 20 لاکھ ہو جاتا ہے تقریباً. اور یہ فاصلے ایگزیکٹ کتنے ہوتے ہیں وہ آپ نوٹس کھولیں گے تو ساتھ والے صفحے کے اوپر ہر سال کے تاریخ ٹائم وہ فاصلے وہاں پہ آپ کو دیے ہوئے، وہ اسی وجہ سے دیے تھے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ سائنسی حقائق ہیں. پھر جب یہاں پہ کیا آئے گا 3 جنوری آئے گی تو پھر کیا ہوگا قریب ترین ہوگا، یعنی 14 کروڑ 70 لاکھ تقریباً کلومیٹرز، یعنی تقریباً زمین جو ہے وہ سورج کے قریب ترین ہو جاتی ہے. کن دن یعنی یہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے، تقریباً 50 لاکھ کلومیٹر جو ہے یہ فاصلہ فرق پڑ جاتا ہے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی مقدار مادہ بہت زیادہ ہے، یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور زمین کے سورج کے گرد گھومنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ سورج کی مقدار مادہ زیادہ ہے اور وہ زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یعنی زمین سورج کے گرد کیوں گھوم رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کبھی جب کائنات بنی اس وقت یہ دھماکہ ہوا، یہ چل پھر رہے تھے، زمین ادھر جا رہی تھی، سورج ادھر جا رہا تھا، راستے میں کیا ہوا سورج ملا اور پھر کیا ہوا کہ زمین اس کے پاس سے گزری اتفاقاً، اور پھر کیا ہوا سورج نے زمین کو اپنی طرف کھینچ لیا. اب وہ کھینچ رہی، وہ کھینچا تو وہ اب زمین کھینچی نہیں، وہ پوری نہیں کھینچی، اس نے کیا کیا زمین نے اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا سورج کے گرد. اب بڑے وہ انداز سے سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ زمین سورج کے گرد بس گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سائنس بیان کرتی. اور وجہ کیا ہے؟ اچھا پھر کہتے ہیں یہ مزید کیوں نہیں اس میں آگے ٹکراتی؟ تو وہ پھر وہ دائروی حرکت کا قانون کہ زمین میں نافریت پائی جاتی ہے، زمین سورج کی طرف نہیں آنا چاہتی، وہ کیا کرتی ہے وہ اس راستے پہ جانا چاہتی ہے. اب کیا ہے، کیا وجہ بنتی ہے؟ یہ دونوں قوتیں آپس میں بیلنس ہوتی ہے اور زمین کیا کرتی ہے اس کے گرد گھومتی رہتی ہے. اب دیکھیے یہاں پہ امام اہل سنت پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں، یہاں پہ یہ سارے جو صورتحال ہے آپ فرماتے ہیں کہ 13 لاکھ گنا بڑا جسم، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 13 لاکھ بندے مل کر ایک بندے کو کھینچیں تو وہ کھینچے گا نہیں بلکہ ان کے گرد گھومنا شروع کر دے گا. یعنی 13 لاکھ بندے مل کر ایک بندے کو کھینچیں تو وہ کھینچے گا نہیں بلکہ ان کے گرد گھومے گا. کیسی عجیب بات ہے. پھر جو زمین ہے وہ اپنے سے 13 لاکھ گنا بڑے جسم کا مقابلہ کیسے کر رہی ہے؟ اس میں اتنی نفرت آ گئی، نافریت یعنی سینٹریفیوگل فورس، ٹھیک ہے، وہ اتنی زیادہ آ گئی کہ وہ سورج کا مقابلہ کر رہی ہے. وہ کہاں سے آ گئی؟ کچھ بات سمجھ میں آئی میری؟ ٹھیک ہے، یہ تو پہلا پوائنٹ آپ نے ارشاد فرمایا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ سائنس کے قانون کے مطابق کیا دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ سائنس کے قانون کے مطابق جو فارمولا ہم نے پڑھا تھا گریویٹیشنل لا، وہ یہ تھا کہ Fg(m1m2/r²). اس کا مطلب یہ تھا کہ دو جسم اور دو جسموں کے درمیان اگر ہم نے قوت کشش معلوم کرنی ہو تو ایسے کریں گے، جتنا وہ زیادہ ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا جائے گا، چونکہ r² نیچے جو ہے جو درمیانی فاصلے کا مربع ہے، تو جتنا فاصلہ کم ہوگا قوت اوپر کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی، اور اگر فاصلہ بڑھ جائے گا تو قوت کیا ہوگی؟ وہ کم ہوتی چلی جائے گی. اب زمین کا اور سورج کا وزن تو کم و بیش نہیں نہ ہو رہا، وہ تو جتنا ہے اتنا ہی ہے، مقدار مادہ جتنی ان کی ہے. تو اب کیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ جب زمین قریب ترین آئے گی تو قوت کشش کیا ہو جانا چاہیے؟ زیادہ. تو سب سے زیادہ قریب کب آئے گی؟ 3 جنوری کو 14 کروڑ 70 لاکھ. تو جب سب سے زیادہ قریب ترین آئے گی تو اس وقت قوت کشش سورج کی زمین کے اوپر کیا ہوگی؟ سب سے زیادہ. اور جب یہ سب سے زیادہ دور ہوگی زمین، وہ 15 کروڑ 20 لاکھ پہ، تو جب سب سے زیادہ دور ہوگی تو فاصلہ بڑھ گیا. جب فاصلہ بڑھے گا تو ان دونوں کے درمیان قوت کیا ہو جائے گی؟ وہ کم سے کم ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 جولائی کو ان دونوں کے درمیان، زمین اور سورج کے درمیان قوت کشش کیا ہوگی؟ کم ترین ہوگی. اور سب سے زیادہ کب ہوگی؟ یعنی سب سے زیادہ سورج جو ہے وہ یہاں پہ 3 جنوری کو کھینچ رہا ہوگا طاقت کے ساتھ. تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں
کہ زمین جو کہ 13 لاکھ گنا چھوٹا جسم ہے، اس کو سورج نے کھینچنا شروع کیا کھینچ کے 50 لاکھ کلومیٹر قریب کر لیا زمین کو. توجہ ہے سب کی؟ ٹھیک ہے. اب جب قریب کر لیا، جب قوت کشش سب سے زیادہ پاورفل طریقے سے سورج نے اس کو گھیرا ہوا تھا زمین کو، اور قریب بھی کر لیا ہوا تھا، اس وقت کیا کیا زمین نے؟ 3 جنوری کے بعد اس سورج کی طاقت کے اوپر جو سب سے زیادہ طاقت اس وقت بن چکی ہوئی تھی، اس کو چھڑایا اپنے آپ کو، اور پھر سورج سے بھاگ کر 50 لاکھ کلومیٹر دور چلے گئی اگلے 6 مہینوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اس وقت جب سورج سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس کو کھینچ رہا تھا، اس لمحے وہ کیا ہوا؟ پھر وہ سورج سے کیا لے اس کی طاقت سے نکلتی ہے، اور پھر جو ہے وہ دور چلی جاتی ہے، پھر قریب آ جاتا سورج کھینچتا، پھر یہاں پہ آیا. تو کہتے لگتا ہے کہ سورج کو کھانا وغیرہ جو ہے وہ کافی ملتا ہے. کب تک؟ 3 جولائی سے لے کر 3 جنوری تک. اس میں طاقت زیادہ آ جاتی ہے، وہ زمین کو کھینچتا رہتا ہے. پھر پتہ نہیں اس کو کھانا وغیرہ جو ہے وہ نہیں ملتا، وہ بیچارہ بھوکا کمزور پڑ جاتا ہے، اور زمین کو موقع مل جاتا ہے اس کے چنگل سے وہ بھاگ جاتی ہے، اور 50 لاکھ کلومیٹر دور شاید ایسا ہو. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات ہم اس وقت کرتے جب دونوں جسم ایک جیسے ہوتے، دونوں کی طاقت ایک جیسی ہوتی. تو چلے کہتے ہیں کہ آدھے دائرے میں ایک جو ہے وہ حاوی رہتا ہے، باقی آدھے دائرے میں دوسرا رہتا ہے. پھر اس میں طاقت آ جاتی ہے، وہ ذرا ریسٹ کر لیتا ہے، پھر وہ یعنی غلبہ، پھر دوسرا کے غلبہ، یعنی ایک غالب ایک مغلوب، اس طرح صورتحال چلتی رہتی ہے، اور یوں دائرہ بنا رہتا ہے. لیکن ایک جسم جو 13 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ بھلا کیسے اس طرح جو ہے نا وہ یہ سلسلہ بن سکتا ہے؟ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلے ہی دن جب سورج نے زمین کو اپنی طرف کھینچا تھا، اسی لمحے اس کو ٹکرا جانا چاہیے تھا. کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ. اور یہ چیز سلسلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو ہو گیا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہو؟ چاند والی تو بات ہی نہیں کی ابھی. نیو مون نہیں، ابھی نیو مون ہم نے شروع نہیں کیا. جی ہاں، کافی سالوں سے، یعنی ہزاروں اربوں خربوں سالوں سے. وہ سائنس سے پوچھ لیں کب سے کائنات بنی، تو وہ آپ کو بتائیں گے اتنے خرب سال ہو گئے، اتنے خرب سال اور سے جو ہے نا کائنات ہماری ہوگی، پھر یہ ختم ہو جائے گا، ٹھس ایسے ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ بتاتے ہیں. تو انہیں کہ اتنے خرب سالوں سے سورج جو ہے وہ زمین کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. 13 لاکھ گنا بڑا بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اسے کھینچ نہیں رہی زمین. یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور ہر سال وہ جب 3 جولائی کا دن آتا ہے، اس وقت وہ سب سے زیادہ دور ہے، اور جب 3 جنوری آتی ہے پھر سب سے زیادہ قریب. اور یار دنوں کا ہی کوئی چینج ہو جاتا. کبھی 2 جنوری بھائی کھینچ رہا ہے، پہلے 3 جنوری کو دیکھیں زمین قریب ترین آتی تھی، اب 2 جنوری کو ہی آ جاتی ہے، پھر 1 جنوری کو آ جاتی. یار کھینچ تو رہا ہے نا، دیکھو پہلے تو دیر لگتی تھی، اب ذرا جلدی جلدی کام ہو رہا ہے. یہاں یہ کلومیٹر ہی چینج ہوتے. 14 کروڑ 70 لاکھ ہے. یار اب دیکھیں اس وقت جو تھا نا 1000 سال یا 2000 سال پہلے 14 کروڑ 70 لاکھ تھا، اب دیکھیں 69 لاکھ ہو گیا ہے. پھر اگلے سال جو ہے وہ 68 لاکھ ہو گئے. وہ کم ہوتے 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 پھر یہ 13 کروڑ پہ آ جاتا ہے سلسلہ. بھائی کھینچ تو رہا ہے نا، بھلے ایسا ایسے کھینچ رہا ہے سورج، لیکن ان فاصلوں میں تبدیلی آتی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ قوت کشش نہیں ہے. اور سلسلہ کیا ہے کہ یہ درمیان میں یہاں پہ سورج نہیں بلکہ زمین ہے، اور سورج جو ہے اس کے گرد گھوم رہا ہے. اور پھر کیا ہے کہ جو سورج کی حرکت کا دائرہ ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ زمین کے مرکز سے 50 لاکھ کلومیٹر ہٹا ہوا ہے. اس کے اوپر سورج اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے. تو جب وہ اس پوائنٹ پہ آئے گا تو اسی لمحے انہی تاریخوں میں کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ قریب ہوگا. جب وہ گھومتے گھومتے اپنا دائرہ یہاں پہ پہنچے گا، 180 درجے کرے گا، تو وہ 3 جولائی کا جب دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ سب سے زیادہ دوری ہو جائے گی. پھر یہاں پہ آئے گا نہ نافریت کا جھگڑا، نہ جاذبیت کا بکھیڑا. پڑھا تھا نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کل ہم نے باتیں کی تھی. یہ تو تھی 3 باتیں، وہ یعنی 3 دلائل جو امام اہل سنت نے سورج کے قریب اور دور ہونے کی بنیاد پر آپ نے دیے کہ وہی تاریخیں ہی قائم رہتی ہیں، انہی تاریخوں میں قریب، وہی فاصلے، وہی سارا کچھ.
یہ کیا؟ یہ تو چینجنگ آنی چاہیے نا، ظاہر ہے اتنے اربوں خربوں سالوں سے تو ہر سال کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے نا یار، آخر کھینچ رہا ہے تو اچھا اب آتے ہیں ہم دوسری بات جو چاند کے حوالے سے تھی. امام اہل سنت نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چاند بھی ہے اور سورج بھی ہے، بہت بڑا جسم ہے. تو گریویٹیشن کے لیے یاد رکھیے گا کہ سائنس کا یہ بھی اصول ہے کہ یہ سورج جو ہے کتنی دور تک چیزوں کو کھینچ رہا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جس میں مقدار مادہ ہے تو وہ کتنی دور تک چیز کو کھینچے گی. تو آپ کو جب ہم نے پڑھایا تھا سیارے، تو سیاروں میں کیا پڑھایا تھا؟ سب سے زیادہ دور کون سا تھا؟ نیپچون، 450 کروڑ کلومیٹر. تو وہ بھی سائنس کے مطابق کیوں گھوم رہا ہے سورج کے گرد؟ کہ سورج اس کو کھینچ رہا ہے. اب وہ 450 کروڑ دور والے جسم کو بھی سورج جو ہے وہ کھینچ کے اپنے گرد گھما رہا ہے. اس کا مطلب درمیان میں جتنی چیزیں آئیں گی ان کو بھی تو کھینچ ہی رہا ہے نا. تو ہم نے بات کیا کی تھی؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو زمین آ گئی اور یہاں پہ زمین کے گرد کیا گھومتا ہے؟ چاند. اور یہ سورج آ گیا ہمارا. اب سورج کی کشش چاند کے اوپر. اب یہ باتیں آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے، پکی پکی یاد ہونی چاہیے کہ چاند کا فاصلہ زمین سے کتنا ہے؟ 4 لاکھ. سورج کا کتنا ہے؟ 15 کروڑ. یعنی چاند تو بالکل قریب ہے نا اس کے 4 لاکھ. تو وہ یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یعنی تھوڑا سا فرق ہے. 15 کروڑ کے مقابلے میں تو 4 لاکھ ہی ہے نا یہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا کریں؟ سورج کا مقدار مادہ لیں. جو سائنس پڑھنے والے بچے ہیں وہ کام یہ ضرور کریں کہ سورج کا میس جو ہے وہ معلوم کر لیں، زمین کا میس معلوم کر لیں، چاند کا معلوم کر لیں. اور یہ جو فارمولا آپ کو بتایا ہے اس کو لگا کر ان کی قوت کشش کیلکولیٹ کریں. جب آپ ان کی قوت کشش کیلکولیٹ کریں گے، یعنی سورج کس طاقت سے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور زمین کس طاقت سے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو دونوں کی قوت جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی. جب دونوں کی قوت آ جائے تو اس میں دیکھیں کیا نسبت ہے، کیا سورج زیادہ طاقت سے کھینچ رہا ہے یا کہ زمین زیادہ طاقت سے کھینچ رہی ہے. تو جب آپ اس فارمولے کو حل کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا جو کہ نسبت میں کچھ یوں ہے: 2:1/5. 2:1/5 کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً 2.25 گنا زیادہ طاقت سے سورج جو ہے وہ چاند کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے زمین کی قوت کشش کے مقابلے میں. یعنی جس طاقت سے زمین کھینچ رہی ہوگی، جو آپ کے پاس ویلیو آئے گی، اس سے 2.25 تقریباً 2.25 گنا طاقت سے سورج اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہر سال، ہر مہینے، چونکہ مہینے میں چاند اپنا چکر پورا کر لیتا ہے، آہستہ آہستہ چونکہ دگنی سے بھی زیادہ طاقت ہے سورج کی، تو ہر مہینے، ہر سال، ہر لمحے کیا ہونا چاہیے؟ چاند کو زمین سے زیادہ فاصلے پہ ہوتے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سورج کے قریب ہوتا چلا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کی چال میں بال برابر بھی فرق نہیں آتا. بال برابر بھی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھیں کہ جب سورج جو ہے، یعنی اس کو سمجھاتے ہوئے، مزید آسان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت جو ہے امام اہل سنت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس کو آپ یوں سمجھے کہ کیا ہے، 5 کو 2 سے ضرب دی، 10 اور 1، یعنی یہ آ جائے گا 11/5. یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ 11 بندے جو ہیں وہ چاند کو اس طرف کو کھینچ رہے ہیں اور 5 بندے جو ہیں وہ یعنی زمین کے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چاند کو اس طرف کو کھینچ رہے ہیں. تو یہ کون سا لمحہ ہے؟ نیو مون کا. تو نیو مون کون سا ہوتا ہے؟ جب زمین اور سورج کے درمیان کیا آ جاتا ہے؟ چاند آ جاتا ہے. تو سورج کی روشنی ساری کی ساری چاند کے اس حصے پہ پڑتی ہے، اس وجہ سے زمین سے نظر نہیں آتا. جو 27-28 تاریخ کو چاند ہمیں آسمان کے اوپر نہ دن کو نہ رات کو جو نظر نہیں آتا، اس کے نظر نہ آنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہ سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے. اب سورج کی روشنی چاند کے اس حصے پہ پڑتی ہے اور جو غیر روشن حصہ ہوتا ہے وہ زمین والوں کی طرف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ 29 تاریخ آتی ہے، چاند جو ہے تھوڑا سا فاصلہ بناتا ہے سورج سے، پھر یہ روشنی، یہاں والی یہ روشنی نیچے سے ہو سکتا ہے ہمیں نظر آ جائے.
اگر نظر آ جائے تو نیا مہینہ شروع کیا جاتا ہے, تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بناتا چلا جاتا ہے اور چاند ہمیں زیادہ سے زیادہ روشن نظر آتا ہے. تو یعنی یہ تو طے شدہ بات ہے ہمارے نزدیک بھی اور سائنس کے نزدیک بھی کہ جب نیو مون بنتا ہے اس وقت چاند جو ہے یہ زمین اور سورج کے درمیان ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا, وہ بھلے سورج کے گھومنے سے آئے, وہ بھلے زمین کے گھومنے سے آئے, لیکن پوزیشن یہی ہوگی. تو اب اس وقت طاقت کیا ہے کہ 11 بندے ادھر کو کھینچ رہے ہیں, 5 بندے ادھر کو کھینچ رہے ہیں, لیکن چاند پھر بھی سورج کی طرف نہیں جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ چاند کو یہاں نہیں, جب فل مون بنے گا وہ چاند تو یہاں ہوگا. یعنی ہم دیکھتے کہ مشاہدہ ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے 14ویں کے چاند کا, تو ادھر سے 14ویں کا چاند جو ہے وہ کیا ہے, طلوع ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب سورج ادھر سے غروب ہوا, چاند ادھر سے نکل رہا ہے. تو وہ کیوں نکل رہا ہے؟ چونکہ ان دونوں کے درمیان 180 کا زاویہ آ گیا, تو وہ پورا روشن بھی تو اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ سورج ادھر ہے, چاند ادھر ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, درمیان میں زمین ہے. تو اب وہ جو 11 بندے سورج کے اس طرف کو چاند کو کھینچ رہے تھے اور زمین کے 5 بندے ادھر کو کھینچ رہے تھے, اب قوت کشش کی کیا صورتحال بن گئی کہ 5 بندے زمین کے بھی ادھر کوئی کھینچ رہے ہیں اور سورج کے بھی 11 بندے ادھر کوئی کھینچ رہے ہیں. اب اگر نیو مون کے وقت کوئی مسئلہ تھا تو اب فل مون کے وقت تو یہ نہیں ہونا چاہیے, چونکہ 16 کے 16 بندے جو ہیں وہ ایک طرف کو کھینچ رہے ہیں چیز کو, چاند کو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اگر نیو مون کے وقت کوئی پرابلم ہے تو فل مون میں نہیں ہونی چاہیے, اور فوراً چاند کو کیا چاہیے کہ وہ آ کے ٹکرا جائے کس کے ساتھ, زمین کے ساتھ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, بلکہ چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رفتار سے, جس انداز سے, جس حساب سے چلایا ہوا ہے اس میں بال برابر بھی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ چلایا ہوا ہے, سدھایا ہوا ہے ہمارے رب عز و جل کا. وہ ان گریویٹیشن کے اصولوں کے مطابق, ان جاذبیت کے اصولوں کے مطابق نہیں چل رہا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یاد رہیں گی یہ باتیں, کچھ بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے اگلی بات, امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف زمین اور سورج ہی نہیں, جو باقی سیارے ہیں جو زمین سے کتنے کتنے گنا بڑے ہیں, 318 گنا بڑا تھا مشتری. وہ کتنی بڑی خوبصورت سی گیند آپ نے دیکھی تھی, اس کے اوپر جو تصاویر آپ کو دی تھی. زحل بھی 95 گنا بڑا, آیا یاد؟ وہ یورینس اور نیپچون بھی بڑے. تو یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چاند ایک طرف ہو اور زحل, مشتری, مریخ وغیرہ اس طرح ایک سائیڈ پہ آ جائیں, لائن اپ ہو جائیں, کیران میں آ جائیں, سیدھ میں آ جائیں. تو اب صرف وہی نہیں, یعنی زمین اور سورج ہی نہیں, باقی سیارے بھی اس کو ایک ہی طرف کھینچ رہے ہوں گے چاند کو. لیکن کیا ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں فرق پڑتا؟ اس وجہ سے نہیں فرق پڑتا چونکہ ان کے درمیان قوت کشش, جاذبیت, گریویٹیشنل فورس نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں پڑتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا. اب وہ جو کل صفات ہمارے رہ گئے تھے, ہم ذرا جلدی سے ان کو پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی, صفحہ نمبر 236 نکالیے, 8 نمبر پوائنٹ عقول لکھا ہوا ہے. تو میں ذرا تیزی سے پڑھوں گا چونکہ یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سمجھا دی ہیں. تو اب ذرا آپ دیکھ لیجئے ان کو. جاذبیت کے بطلان یعنی گریویٹیشنل فورس کے جھوٹا ہونے پر دوسرا شاہد عدل قمر ہے. حیات جدیدہ یعنی جدید سائنس میں قرار پا چکا ہے کہ اگرچہ زمین قمر کو قریب سے کھینچتی ہے اور آفتاب دور سے, مگر جرم شمس لاکھوں درجے جرم زمین سے بڑا ہونے کے باعث اس کی جاذبیت قمر پر زمین کی جاذبیت سے 2/1/5 گنی ہے. یعنی زمین اگر چاند کو 5 میل میں کھینچتی ہے تو آفتاب 11 میل, اور شک نہیں کہ یہ زیادت ہزاروں برس سے مستمر ہے. تو کیا وجہ کہ چاند زمین کو چھوڑ کر اب تک آفتاب سے نہ جا ملا, یا کم از کم ہر روز یا ہر مہینے اس کا فاصلہ زمین سے زیادہ اور آفتاب سے کم ہوتا جاتا, مگر مشاہدہ ہے کہ ایسا نہیں. تو ضرور جاذبیت باطل و محمل خیال ہے, اور یہاں یہ عذر کہ آفتاب زمین کو بھی تو کھینچتا ہے. عجب صدائے بے معنی ہے کہ زمین کو کھینچنے سے قمر پر اس کی کشش کیوں کم ہو گئی.
ایک اور 11/5 کی نسبت اسی حالت موجودہ ہی پر تو مانی گئی ہے جس میں شمس زمین کو بھی جذب کر رہا ہے. پھر اس قرار یافتہ مسلم کا کیا علاج ہوا؟ 9واں پوائنٹ، لطف یہ ہے کہ اجتماع کے وقت قمر آفتاب سے قریب تر ہو جاتا ہے. اجتماع کا مطلب کیا؟ نیو مون کے وقت، نیو مون کا وقت. اجتماع کا مطلب دونوں چیزیں ایک ہی طرف ہیں. تو اجتماع کے وقت قمر آفتاب سے قریب تر ہو جاتا ہے اور مقابلے کے وقت دور تر. مقابلے کا مطلب فل مون کے وقت. حالانکہ قریب وقت اجتماع آفتاب کی جاذبیت کے 11/16 ہے، صرف 3/8 ہی عمل کرتی ہے کہ قمر شمس و ارض کے درمیان ہوتا ہے، یعنی جب نیو مون بنتا ہے. زمین اپنی طرف 5 حصے کھینچتی ہے اور شمس اپنی طرف 11 حصے. تو بقدر فضل جذب شمس 6/16 جانب شمس کھچا اور قریب وقت مقابلہ یعنی فل مون کے وقت جاذبیت کے سب 16 حصے قمر کو جانب شمس کھینچتے ہیں کہ ارض شمس و قمر کے درمیان ہوتی ہے. تو دونوں مل کر قمر کو ایک ہی طرف کھینچتے ہیں. غرض وہاں تفاضل کا عمل تھا، یہاں مجموعے کا کہ اس کے سہ چند کے قریب ہے تو واجب کہ وقت مقابلہ شمس سے بنسبت وقت اجتماع قریب تر آ جائے. حالانکہ اس کا عکس ہے تو ثابت ہوا کہ جاذبیت باطل ہے. پھر آگے طرفہ یہ کہ اس بیچارے صغیر الجثہ کا مطلب چھوٹا سا جسم، ٹھیک ہے جی. چاند کو صرف شمس ہی نہیں اس کے ساتھ زہرہ و عطارد بھی جانب شمس کھینچتے ہیں اور ادھر سے ارض اپنی طرف گھسیٹتی ہے. خصوصاً ان تینوں کا ایک درجے سے بھی کم فاصلے میں ہزاروں بار کران ہو چکا ہے. نہ ان تینوں کی مجموعی کشش جذب زمین پر غالب آتی ہے، نہ اس ستمے کشاکش میں قمر کو کوئی زخم پہنچتا ہے، نہ وہ ہسپتال جاتا ہے، نہ سول سرجن کا معائنہ ہوتا ہے. آفتاب کے 6 کروڑ چاند سے بھی لاکھوں حصے بڑا ہے. تو اس پر تو 4 کے اجتماع سے وہ ظلم ہوتا کہ قمر بیچارے کی کیا ہستی. یہ اس کھینچ تان میں پرزے پرزے ہو جانا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر حرف آنا درکنار اس کی منضبط چال میں اصلاً فرق نہیں آتا. تو منجم کے اوہام اور جاذبیت کے تخیلات سب باطل ہیں. جی سمجھ میں آگئی کچھ بات. جی آگے دیکھیے، اس کے بعد بفضل ہی تعالی جاذبیت کے رد، نافریت کے رد، حرکت زمین کے رد میں اور مضامین نفیسہ کے آج تک کسی کتاب میں نہ ملیں گے خیال میں آئے. ان کا بیان موجب طول تھا، لہذا انہیں انشاءاللہ العزیز ایک مستقل رسالہ میں تحریر کریں گے. پھر امام اہل سنت نے سب سے پہلے یہ رسالہ لکھا تھا، چھوٹا سا مختصر. پھر اس کے بعد آپ نے رسالہ لکھا فوز مبین. پھر اس میں آپ نے تفصیل جو ہے وہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ اس میں بھی لکھے ہوئے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ نے پھر تفصیل کے ساتھ